بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 13۔ وہ ایک خوش قسمت گھرانہ تھا، اس گاؤں کا سب سے مقبول گھرانہ۔ گھر کے افراد ہی کتنے تھے، 2 میاں بیوی اور ان کے 2 بچے۔ ایک لڑکا تھا جس کا نام رام تھا، جبکہ اس سے چھوٹی ایک لڑکی تھی جس کی پیدائش پر اس کا نام ساوتری رکھا گیا تھا۔ یہ ایک ہندو گھرانہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کے مغرب میں اسلامی سلطنت وسعت پا رہی تھی۔ یہ ہندو گھرانہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آباد تھا۔ گاؤں چھوٹا ضرور تھا، لیکن یہاں بسنے والے زیادہ تر لوگ خوشحال تھے۔ دیکھنے میں یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، ہر طرف سکون ہی سکون۔ اور یہ سکون رام اور ساوتری کے گھر میں تو کچھ زیادہ ہی تھا۔ رام کا باپ نروجے علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت تھا، اور وہ اس بستی کا سردار بھی تھا۔ اس کی بیوی آشا بھی ایک با اخلاق عورت تھی۔ ایسے گھرانے کم ہی ہوں گے۔ ہر وقت گھر سے 2 معصوم قہقہوں کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ ماتا یہ دیکھ، یہ رام کا بچہ میری چوٹی کھینچ رہا ہے۔ ساوتری نے آشا کو آواز دی تو وہ ہنسنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ دونوں کی انہی شرارتوں سے ہی تو اس کا گھر جنت بنا ہوا ہے۔ ماتا دیکھ، یہ اب میرا کان کھینچ رہی ہے۔ اوئے چھوڑ میرا کان۔ یہ رام کی آواز تھی، لیکن شاید آشا ان کی معصوم شرارتوں کی عادی بھی تھی اور ان شرارتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہی تھی، اس لیے اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر جب رام کا کان کھینچ کر ننھی ساوتری کا ہاتھ دکھنے لگا تو اس نے باہر کو دوڑ لگا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اب وہ رام کے ہاتھ آ گئی تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ پہلے تو رام کچھ دیر اپنا کان ملتا رہا، پھر ہنستا ہوا ساوتری کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ آواز لگا رہا تھا، تجھے چھوڑوں گا نہیں ساوتری، اب تو میں تیری چوٹی کاٹ کر ہی دم لوں گا۔ فکر نہ کرو بھیا، میں تمہارے ہاتھ نہیں آنے کی۔ ساوتری نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی کہ رام اس کے سر پر پہنچنے والا تھا۔ وہ پیچھے دیکھ کر بھاگ رہی تھی جب اس کی ٹکر 2 مضبوط ٹانگوں سے ہوئی۔ اس نے اوپر دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ وہ اپنے باپ سے ٹکرائی تھی۔ اس نے کسی کے بولنے سے پہلے ہی اپنے باپ کو رام کی شکایت لگاتے ہوئے کہا، دیکھیے پتا جی، یہ رام کا بچہ میری چوٹی کاٹنے دوڑ رہا ہے، اور جو تم نے میرے کان مروڑے تھے۔ رام نے منہ بنا کر کہا۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ کر رک چکا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ نروجے نے ساوتری کو پیار سے گھورا۔ نہیں پتا جی، اس نے پہلے میری چوٹی کھینچی تھی، ساوتری نے جواب دیا۔ وہ ابھی تک نروجے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ تم دونوں خود اپنا جھگڑا نمٹاؤ، وجے نے دونوں کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، اور ایک طرف ہو گیا۔ ساوتری پہلے تو حیران ہوئی، اور پھر جیسے اسے ہوش آ گیا وہ ایک سمت کو دوڑ پڑی اور وجے ہنستا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اسی طرح کی شوخیوں اور قہقہوں میں دن گزر رہے تھے۔ ایک دن ساوتری جھولا جھول رہی تھی۔ یہ جھولا وجے نے ساوتری کو اس درخت پر ڈال دیا تھا جو اس کے گھر کے سامنے کھلے میدان میں تھا۔ ساوتری کو یہ درخت بہت پسند تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس پر اس کے کھیلنے کے لیے جھولا ڈالا گیا تھا۔ ساوتری جھولے کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہی تھی۔ جب رام ایک طرف ادھر آ نکلا، جو ہی ساوتری کی نظریں اس پر پڑیں تو وہ خوش ہو کر بولی، بھیا ادھر آؤ، مجھے جھولا جھلا دو۔ جاؤ، تمہیں تو جھولا جھولنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں آتا، رام نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو بھیا، دے دو نا جھولا، ساوتری نے اس کی منتیں کرتے ہوئے کہا۔ پہلے وعدہ کرو مجھے تنگ نہیں کیا کرو گی، رام بامانی انداز میں بولا۔ اچھا، وعدہ کیا کہ تمہیں آئندہ تنگ نہیں کروں گی، ساوتری نے کہا۔ وہ ایسے وعدوں کا مطلب بھی جانتی تھی، کیونکہ نہ جانے کتنی مرتبہ وہ رام سے ایسا وعدہ کر چکی تھی۔ ساوتری کی بات سن کر رام آگے بڑھا اور ساوتری کو جھولا دینے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ساوتری تیز جھولا جھولنے سے ڈرتی ہے، اس لیے پہلے تو وہ آہستہ آہستہ جھولا جھلاتا رہا، پھر ایک دم اس نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ ساوتری گھبرا کر چیخنے لگی، بھیا میں گر جاؤں گی، اسے آہستہ کر لو۔ لیکن رام اس کی بات کہاں سن رہا تھا، اس کا تو بس ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ اور پھر ساوتری واقعی جھولے سے گر گئی، وہ بھی نمدار مٹی پر، جس سے اس کے کپڑے گار آلود ہو گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر رام کی ہنسی قہقہوں میں بدل گئی، ننھے منھے معصوم قہقہے، اور وہ ایک سمت بھاگ گیا۔
सावित्री पहले तो उसे घूर घूर कर देखती रही, फिर वो भी हंसते हुए राम के पीछे भाग गई। वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था और आखिर वो वक्त भी आन पहुंचा जब सावित्री की शादी हो गई। सावित्री की शादी के चंद दिन बाद वो अपने खाविंद के साथ अपने माँ बाप से मिलने आ रही थी। रास्ता जंगल में से होकर गुजरता था। वो दोनों घोड़ों पर सवार थे, जबकि उनके साथ 3 मुलाजिम भी थे। जंगल में एक मुनासिब जगह देखकर उन्होंने पड़ाव डाल दिया। उन लोगों का इरादा कुछ देर सुस्ताने के बाद आगे बढ़ने का था। अभी उन लोगों को पड़ाव किए थोड़ी ही देर हुई थी कि उन्हें घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। वो समझे शायद मुसाफिरों का कोई काफिला होगा, क्योंकि ये एक घोड़े की आवाज़ नहीं थी। उन्होंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। होश तो उन्हें उस वक्त आया जब आने वालों ने उन्हें घेर लिया था। ये सब इस जंगल के डाकू थे, सब के सब सियाह लिबास में थे। उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, उनमें से एक ने गरज कर बोला। वो उनका सरदार था। तुम उस तक हमारी लाशों से गुजरे बगैर नहीं पहुंच सकते, सावित्री के खाविंद ने गरज कर कहा, जबकि सावित्री खौफ से सहमी उसके साथ लगी हुई थी। सोच लो तुम क्या कह रहे हो। डाकुओं का सरदार अजीब से अंदाज में हंसा। उसने हाथ से इशारा किया और उसके साथ ही एक तीर सावित्री के खाविंद के सीने के आर पार हो गया। सावित्री की तो गोया दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो धाड़े मारती हुई उसके नीम मुर्दा जिस्म के साथ चिमट गई और फिर उसके खाविंद ने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। सावित्री की चीखें थीं कि रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वो गोया पागल हो गई थी। सावित्री की चीखें सुनकर तमाम डाकू लुत्फ अंदोज हो रहे थे और जंगल में उनके मकरू कहकहे सुनाई दे रहे थे। क्या अब भी तुम उसको हमारे हवाले नहीं करोगे? डाकुओं के सरदार ने मुलाजिमों की तरफ देखकर कहा, तुम अपनी जानें बचाओ, मरने वाला तो शायद उसका शोहर था और तुम तो मुलाजिम लगते हो। उसके चेहरे पर अभी तक वही मुस्कुराहट दौड़ रही थी। मुलाजिमों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, वो उम्र में सबसे ज़्यादा लगता था। हम मुलाजिम हैं तो क्या हुआ, 20 साल से इन लोगों का नमक खा रही थी। तुम हमारी लाशें गिराने के बाद इस लड़की तक पहुंच सकोगे। उसके साथ ही तीनों मुलाजिमों ने सावित्री को अपने घेरे में ले लिया, लेकिन सावित्री को किसी चीज़ का होश नहीं था। उसने जो आखिरी मंजर देखा था उसमें से उसने तीनों मुलाजिमों को बारी बारी गिरते और तड़पते देखा था। उसके बाद उसे कुछ पता ना चला कि उसके साथ क्या हुआ। और अबू मूसा, सावित्री अबू मूसा से कह रही थी, जानते हो जब मुझे होश आना शुरू हुआ तो इस वाक़ये को कितना अरसा गुजर चुका था। वो अपने हालात सुनाते सुनाते रुकी और फिर कहने लगी, पूरा 1 साल अबू मूसा, मैंने पूरा 1 साल इस हालत में गुजारा था। मैं चलती थी, मैं बोलती थी, लेकिन मुझे कुछ पता ना चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके साथ ही उसके आंसू निकल आए। तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ आता हूँ, अबू मूसा ने उसे दिलासा देते हुए कहा। नहीं अबू मूसा, सावित्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम नहीं जानते, अब मैं वहाँ चली भी जाऊँ तो मुझे जिंदा जला दिया जाएगा। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊँगी। तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा? अबू मूसा के लहजे में हैरत थी। हाँ, सावित्री कहे जा रही थी, हमारे मज़हब में यह है कि जब एक औरत का खाविंद मरता है तो बीवी को उसकी लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता है। ये तो बिल्कुल गैर इंसानी है, अबू मूसा हैरत से कहने लगा। मैं हिंदू मत के बारे में जानता ज़रूर हूँ, लेकिन ये बात मेरे लिए नई है। वैसे भी तुम्हारे खाविंद की लाश जलाए 1 अरसा गुजर चुका है। हाँ अबू मूसा, सावित्री बोली, ये बात गैर इंसानी है और उसकी गैर इंसानी होने का मुझे उस वक्त पता चला है जब तुम मुझे मिले हो। अब मेरे तमाम जज्बात सिर्फ इंतकाम लेने के लिए हैं, इन डाकुओं से इंतकाम। सावित्री, इन डाकुओं को ख़त्म करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये लोग हमारे अमीर कुतैबा बिन मुस्लिम को कत्ल करना चाहते हैं। जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सका हूँ, इन्हें ये काम बुखारा के बादशाह दरवान ख़ज़ा ने सौंपा है। लेकिन क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि ये वही डाकू हैं जिन्होंने तुम्हारे खाविंद को कत्ल किया था? अबू मूसा कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, यकीन नहीं आता ये हिंदुस्तान के जंगलों में जुर्म करने के बाद इतनी दूर आकर पनाह लेते होंगे। ये वो डाकू नहीं हैं, सावित्री बोली। उन डाकुओं ने मुझे उनके आगे भेज दिया था, लेकिन ये भी कातिल हैं, मेरी आबरू के कातिल। उसके साथ ही वो सिसक सिसक कर रोने लगी और अबू मूसा उसे दिलासा देने लगा।
مرو میں ابو موسیٰ کی گمشدگی کی خبر نے قتیبہ بن مسلم کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس قابل سالار کی خصوصیات سے واقف تھا۔ وہ صحیح معنوں میں جان پر کھیل جانے والا شخص تھا اور اس کا دستہ تو گویا اس کے اشاروں کا منتظر ہوتا تھا۔ قتیبہ کو ابو موسیٰ کی گمشدگی کی اطلاع بنو تمیم کے سردار وکی نے دی تھی۔ قتیبہ نے اپنے جاسوس ہر طرف پھیلا دیے تھے، لیکن ابو موسیٰ کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ قتیبہ ایسا شخص تو نہ تھا کہ ایک سالار کی گمشدگی سے اپنا تمام منصوبہ التوا میں ڈال دیتا۔ چنانچہ اس نے کچھ دن تو ابو موسیٰ کی تلاش جاری رکھوائی، مگر جب اس کی کوئی اطلاع نہ ملی تو اس نے اپنے منصوبے کے مطابق فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ تیاری کا پہلا مرحلہ جنگی مشقوں کا تھا۔ یہ مشقیں مرو شہر سے باہر کھلے میدان میں کی جا رہی تھیں۔ تمام دن میدان کی گرد اڑ کر بیٹھتی رہتی تھی، اور انہی مشقوں کے دوران قتیبہ بن مسلم نے اپنا قاصد حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اس قاصد کا نام ابن عدی تھا۔ یہ تمام حالات پچھلے اقساط میں بیان ہو چکے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم نے اپنا قاصد حجاج کی طرف روانہ کر دیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے کوئی بہت ہی اہم منصوبہ بنایا ہے۔ یہ اس کی عادت تھی جو حجاج کی ہدایت کی آئینہ دار تھی۔ حجاج نے اسے ہدایت کر رکھی تھی کہ کوئی بھی اہم قدم اٹھانے سے پہلے اسے ضرور اطلاع دے۔ چنانچہ اس نے اپنا قاصد حجاج کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کا یہ قاصد ابن عدی چند دن بعد حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ گیا۔ اسے حجاج کے سامنے لے جایا گیا۔ اے عرب کے بیٹے، حجاج نے اس سے پوچھا، کیا نام ہے تیرا؟ باپ نے میرا نام جو بھی رکھا ہے سب مجھے ابن عدی کہتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر حجاج بن یوسف کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑائی۔ وہ کہنے لگا، تو مجھے جرأت مند اور عقل والا معلوم ہوتا ہے۔ بتا ابن مسلم نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ حجاج کی بات سن کر ابن عدی نے ایک سرم بہر پیغام حجاج کی طرف بڑھا دیا۔ حجاج بن یوسف نے اس سے پیغام لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پیغام کے الفاظ مختصر اور سیدھے سادھے تھے، لیکن حجاج کو بے چین کر دینے کے لیے کافی تھے۔ پیغام میں درج تھا، یا حجاج، مسلمان اپنے لہو کا نذرانہ دے کر ایک وسیع علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر چکے ہیں۔ قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی، اگر اس نے سردیوں کا موسم نہ بنایا ہوتا تو اس وقت ہم دو گنا علاقے پر اسلام کا پرچم لہرا چکے ہوتے۔ یا حجاج، سردی میں لڑنا ناممکن تھا، لیکن اب دوبارہ گرمیوں کا موسم آنے والا ہے اور میں زیادہ دیر مرو میں نہیں رہ سکتا۔ میرے سامنے 9 مشکت اور رامشانیہ کے علاقے ہیں جو بخارا کی بادشاہی کے زیر اثر ہیں۔ میں ان کو فتح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے مشورہ دے حجاج کہ میں کیا کروں۔ میں اس مرتبہ نیزک کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ نیزک باد غیث کا حکمران تھا، جس سے قتیبہ بن مسلم نے صلح کر لی تھی، اور اب قتیبہ کی خواہش تھی کہ نیزک اس کے شانہ بشانہ لڑے۔ اسی لیے اس نے حجاج بن یوسف سے مشورہ لیا تھا کہ آیا اسے نیزک ساتھ ملانا چاہیے یا نہیں۔ ادھر حجاج بن یوسف قتیبہ بن مسلم کا پیغام پڑھ رہا تھا، ادھر قتیبہ نے فوجی مشاورت بلا رکھی تھی۔ وہ جب بھی کوئی منصوبہ بنا لیتا تھا تو فوج کے اعلیٰ افسران سے مشورے ضرور لیتا تھا۔ فوج کے اعلیٰ افسران کی یہ مشاورت قصر امارت کے اس کمرے میں بلائی گئی تھی جو انہی مقاصد کے لیے وقف تھا۔ میرے دوستوں، قتیبہ میز پر ایک نقشہ پھیلائے اس پر جھکا ہوا تھا۔ یہ مرو ہے۔ اس نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھی۔ یہاں سے ہم 9 مشکت کی طرف کوچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی انگلی اس لکیر پر چلتی گئی جو اس نے پیش قدمی کا راستہ واضح کرنے کے لیے لگائی تھی۔ اس کے آگے رامیشنا کا علاقہ ہے۔ دفاعی لحاظ سے یہ دونوں علاقے اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ان دونوں علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں تو ان سے آگے گویا ہم نے روئے زمین کے خزانوں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اس کے خاموش ہوتے ہی اس کے ساتھ ایک سالار نے گویا اسے ٹوکا، اے وہ کہ جسے میرا امیر بتایا گیا ہے، کیا تو خزانوں کی لالچ میں ان علاقوں پر فوج کشی کرنا چاہتا ہے؟ یا ہمیں خزانوں کا لالچ دے رہا ہے کہ ہم تیرے برے بھلے فیصلے اپنی گردن پر لے لیں؟ اس سالار کی بات سن کر قتیبہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑائی۔ وہ بالکل سالار کے انداز میں بولا، اے وہ کہ جسے اللہ نے عقل سے پیدل پیدا کیا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جو رات کے بطن سے اجلا ہوا دن طلوع کرتا ہے۔ اگر میرے ذہن میں ان خزانوں کا خیال آیا ہے تو وہ بھی اللہ کے دین کے فروغ کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بخارا کا شہر بذات خود ایک خزانہ ہے، شمال کے علاقوں میں ایک بڑی تجارتی منڈی۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میرے بھائی،
عبد الرحمن بن مسلم جو قتیبہ کا بھائی تھا بولا، کیا تجھے ان سب باتوں کی ضرورت ہے؟ بے فکر ہو کہ وہ کہہ جو تیرے دل میں ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، میں تیرا ساتھ دوں گا مگر اس وقت تک جب تک کہ تیری ذات اسلام کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے عبد الرحمن بن مسلم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بات صرف تیری یا میری نہیں ابن مسلم، لیکن خیر میں اصل موضوع پر آتا ہوں۔ وہ کچھ دیر توقف کے بعد بولا، میں آپ لوگوں پر واضح کر چکا ہوں کہ موسم جہاد، موسم گرما میں ہماری منزل کیا ہوگی، لیکن میرا ایک فیصلہ شاید آپ کو چونکا دے۔ میرے رفیقوں مجھے مشورہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی فیصلہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے۔ میں اس مرتبہ نیزک شاہ باد غیث کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے مسلمانوں سے صلح کی ہے تو معاہدے کے مطابق جہاں ہمیں اس کی ضرورت ہو وہ ہماری مدد کرے گا۔ قتیبہ بن مسلم کے اس فیصلے نے تقریباً سب کو چونکا دیا تھا، اور بظاہر یہ چونکنے کی وجہ بھی تھی کیونکہ نیزک نے مسلمانوں سے صلح بحالت مجبوری کی تھی، اور وہ بھی قتیبہ بن مسلم کے خوف سے۔ چنانچہ یہ عین ممکن تھا کہ وہ موقع ملتے ہی مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتار دے۔ یہ خدشات تقریباً وہاں موجود ہر شخص کے ذہن میں آئے تھے، جنہیں سب نے باری باری بیان کیا۔ قتیبہ سب کے دلائل کو غور سے سنتا رہا، لیکن کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یا امیر، ایک سالار بولا، حجاج سے پوچھ لینا چاہیے۔ میں حجاج کو پہلے ہی خط لکھ چکا ہوں، قتیبہ بن مسلم نے کہا۔ چند دن تک امیر عراق کا جواب بھی آ جائے گا۔ اب جو فیصلہ حجاج کرے گا میرے خیال میں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے سب کی طرف دیکھا۔ طے یہ پایا کہ حجاج کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں اور پھر اجلاس برخاست ہو گیا۔ چند دن بعد مشرق سے ابھرتا سورج مرو سے مسلمان فوج کو کوچ کرتا دیکھ رہا تھا۔ یہ کوچ قتیبہ کے حکم سے کیا گیا تھا۔ مرو میں یشار بن مسلم اس کا قائم مقام تھا۔ مسلمان فوج پہلے بھی جہاد پر روانہ ہوتی رہتی تھی، لیکن اس مرتبہ اس لشکر کی شان ہی نرالی تھی۔ دراصل بیکند کی فتح کے بعد مسلمانوں کی مالی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی، اور انہوں نے عمدہ نسل کے گھوڑے اور اعلیٰ درجے کے ہتھیار خریدے تھے۔ اس کے علاوہ سرکاری ذخائر سے بھی ہتھیار فوجیوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ مسلمانوں کے اس لشکر کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ لشکر کی ترتیب اس دور کے رواج کے مطابق تھی۔ سب سے آگے ہراول دستہ تھا، قلب جس کی کمان قتیبہ کے ہاتھ میں تھی، اور قلب کے پیچھے ایک اور دستہ تھا جس کی کمان قتیبہ کے بھائی عبد الرحمن بن مسلم کے ہاتھ میں تھی۔ رات کو لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب دو سرپٹ دوڑتے گھوڑے لشکر کی خیمہ گاہ میں آ کر رک گئے۔ انہیں پہرے داروں نے گھیر لیا۔ پہرے داروں کا سالار آگے بڑھا اور سواروں سے پوچھا کہ وہ کون ہیں۔ اس کے لہجے سے کسی قدر نرمی جھلک رہی تھی، کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں بھی پہچانا جا چکا تھا کہ ان دو گھوڑوں پر 3 افراد سوار تھے، جن میں سے ایک عورت اور ایک کمسن بچہ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اندھیرا دور کرنے کے لیے مشل جلانے سے منع کر دیا تھا۔ سپہ سالار کہاں ہیں؟ گھوڑے پر سوار آدمی نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی خیمے میں ہے، لیکن تم کون ہو؟ سالار نے پھر وہی سوال کیا۔ ابن مسلم سے جا کر کہہ دے کہ ابو موسیٰ آیا ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا۔ ابو موسیٰ تو؟ سالار حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے بے قابو سا ہو گیا تھا، اور ابو موسیٰ کے گھوڑے سے اترنے کا انتظار کیے بغیر اس سے لپٹ گیا تھا۔ دراصل یہ اسی کا سالار تھا جس کی سالاری ابو موسیٰ کے ذمے تھی۔ ابو موسیٰ کے غائب ہونے کے بعد اسے سالار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن تو اتنا عرصہ کہاں غائب رہا؟ اس نے پھر سوال کیا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ تو مجھے ابن مسلم کے پاس لے چل۔ اسی وقت قتیبہ بن مسلم کو اطلاع دی گئی کہ ابو موسیٰ واپس آ گیا ہے۔ ابھی وہ ابو موسیٰ کی پراسرار گمشدگی اور اسی طرح پراسرار طور پر آمد پر حیران ہو رہا تھا جب ابو موسیٰ کو اس کے سامنے لے جایا گیا۔ اس کے ساتھ ساوتری اور اس کا چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ ابو موسیٰ، قتیبہ اس سے پوچھ رہا تھا، تو اتنا عرصہ کہاں غائب رہا؟ قتیبہ کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ حیرت ابو موسیٰ کی گمشدگی پر تھی اور خوشی اس کی واپسی پر۔ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ کس نے تجھے اغوا کیا تھا؟
قتیبہ نے سوال کیا اور جواب میں ابو موسیٰ نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بیان کر دیے۔ یا امیر، ابو موسیٰ آخر میں کہنے لگا، وہ قلعہ ڈاکوؤں کا مرکز ہے، اس کے علاوہ وہاں ملت اسلامیہ کے خلاف سازش بھی تیار کی گئی ہے، تیرے قتل کی سازش۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس بوسیدہ قلعے کو نیست و نابود کر دیں۔ تیرے بھاگ آنے کے بعد وہ ڈاکو وہاں موجود ہوں گے؟ قتیبہ نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں ابن مسلم، وہ اپنے آپ کو اور کہیں اتنا محفوظ نہیں سمجھتے۔ ابو موسیٰ نے کہا، تجھے کتنی فوج چاہیے ہوگی؟ قتیبہ نے فوراً ہی ایک فیصلہ کر لیا۔ 1000 سوار کافی ہوں گے، ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی قتیبہ نے 1000 سواروں کے دستے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ابو موسیٰ، تو ان سواروں کی قیادت کرے گا، چند سپاہیوں کے ساتھ اس لڑکی کو اور اپنے بیٹے کو گھر روانہ کر دے۔ قتیبہ کی یہ بات سن کر ابو موسیٰ نے ساوتری اور اپنے بیٹے کو گھر روانہ کر دیا۔ اگلے دن افق کی کرنیں ابو موسیٰ کی قیادت میں 1000 سواروں کو روانہ ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ روانہ ہونے سے پہلے قتیبہ نے ابو موسیٰ کو ضروری ہدایات دینے کے بعد اسے ہدایت کی تھی کہ وہ جلد از جلد واپس لوٹے۔ ابو موسیٰ، میں تمہارے انتظار میں یہیں بیٹھ نہیں جاؤں گا، میں کوچ جاری رکھوں گا۔ کوچ کا راستہ تمہیں سمجھا دیا ہے، اب دنوں کا حساب رکھنا، تم واپسی میں جتنے دن لگاؤ گے میں اتنی منزلیں آگے جا چکا ہوں گا۔ یہ آخری ہدایت تھی جو قتیبہ نے ابو موسیٰ کو دی تھی۔ اس کے بعد ابو موسیٰ روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ قتیبہ کا مشہور سالار زرار بن حسین تھا۔ یہ دونوں سالار طوفان کی رفتار سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابھی انہیں چلے تیسرا دن بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کھنڈر نما قلعے کے آثار سامنے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے قلعے سے خاصی دور ٹیلوں کی آڑ میں اپنا دستہ روک لیا۔ ابو موسیٰ، زرار بن حسین پوچھ رہا تھا، اب تو کیا سوچ رہا ہے؟ آگے بڑھ، ہمیں آگے بڑھنے کا حکم دے۔ اللہ کی قسم، تو یہاں سے بے مراد واپس نہیں جانا چاہتا۔ ابن حسین، ابو موسیٰ نے کہا، اس وقت ہم چھپ کر وقت گزاریں گے اور جو ہی رات ہوگی ہم حملہ کر دیں گے۔ ہم چھپے ہوئے تو ہیں، زرار بن حسین نے اس لیے کہا کیونکہ ابو موسیٰ نے اپنا دستہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان چھپا لیا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ قلعوں پر نظر رکھ سکتے تھے لیکن ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زرار بن حسین پھر بولا، لیکن ابھی حملہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ ہمیں تو یہاں سے جلد از جلد فارغ ہونا ہے۔ ابن حسین، ابو موسیٰ نے کہا، میں اس قلعے کو اندر سے دیکھ آیا ہوں، چاہے سرسری طور پر ہی۔ اگر ہم اس وقت قلعے پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ڈاکو کھنڈروں کی آڑ لے کر ہمارا بہت نقصان کر سکتے ہیں۔ رات کو یہ سب سوئیں گے اور پھر یہ سوئے بھی نشا کر کے ہوں گے، اس لیے ہمارے لیے بہت آسانی رہے گی۔ زرار بن حسین نے اس وقت سر ہلا دیا جیسے وہ ابو موسیٰ کی بات سمجھ گیا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ اس دوران ابو موسیٰ نے قلعے پر خاص طور پر نظر رکھی ہوئی تھی تاکہ وہاں ہونے والی چھوٹی سی سرگرمی اس کی نظر میں آ جائے۔ وہاں کوئی سرگرمی نظر آنا تو دور کی بات، ابو موسیٰ کو کوئی ایک شخص بھی قلعے سے باہر آتا یا اندر جاتا نظر نہ آیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے قلعہ خالی ہو۔ کیا وہ لوگ قلعہ چھوڑ گئے ہیں؟ یہ سوال بار بار ابو موسیٰ کے دماغ میں ابھر رہا تھا اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے خدشات ابھر رہے تھے۔ اے اللہ، اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی، تیرے یہ جانثار اتنی دور سے ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں، ان کا سفر رائگاں نہ جانے دینا۔ اس کے بعد اس نے زرار بن حسین سے بھی اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ ابو موسیٰ کی بات سن کر زرار بن حسین بھی پریشان سا ہو گیا، لیکن اس نے ابو موسیٰ کو گویا دلاسا دیتے ہوئے کہا، اے ابو موسیٰ، اپنے دل سے ان خدشات کو اگل دے، اللہ ان پیروں کی تکلیف کو رائگاں نہیں جانے دیتا جو اس کی راہ میں گرد اڑاتے ہیں۔ زرار بن حسین کے جواب سے ابو موسیٰ کو کچھ تسلی ہوئی۔ جب رات گہری ہو گئی تو ٹیلوں کے درمیان چھپے ہوئے سپاہی 2 دستوں کی صورت میں باہر آئے اور پھر یہ 2 دستے 5 دستوں میں تبدیل ہو گئے۔ ہر دستہ دور کا چکر کاٹ کر قلعے کے ایک ایک دروازے کے سامنے چلا گیا۔ دستے اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ گئے، لیکن ابھی حملہ کرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ زرار بن حسین اور ابو موسیٰ نے مل کر یہ طے کیا تھا کہ قلعے کے 5 دروازوں سے بیک وقت حملہ کیا جائے۔ اچانک ایک سمت سے ایک شعلہ فضا میں بلند ہوا اور اس کے ساتھ ہی 5 دستے آندھی کی رفتار سے قلعے میں اندر داخل ہو گئے۔ ہر سپاہی نے جیسے دوڑتے گھوڑے پر مشل جلائی تھی۔
دراصل یہ ایک اشارہ تھا طے شدہ منصوبے کے مطابق۔ جب آخری دستہ قلعے کے آخری دروازے کے سامنے پہنچ گیا تو اس کے سالار نے ایک فلیتے والا تیر جلا کر فضا میں چلا دیا۔ یہ باقی تمام دستوں کے لیے اشارہ تھا کہ حملہ کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی حملہ کر دیا گیا۔ قلعے کے دروازے تو زمانے کے شکست و ریخت کا شکار بنے ہوئے تھے، اس لیے تمام دستے بغیر رکاوٹ کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ سپاہی قلعے کا کونا دیکھ رہے تھے، لیکن قلعے میں تو کسی انسان کا ملنا تو درکنار، وہاں زندگی کے آثار بھی نہیں تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے قلعے میں رہنے والے قلعہ خالی کر گئے ہوں۔ اب کیا کریں، قلعہ تو خالی ہے، زرار بن حسین نے ابو موسیٰ سے کہا۔ کرنا کیا ہے، صبح واپس چلیں گے، ابو موسیٰ نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ اسے سخت اذیت ہو رہی تھی، اور یہ احساس کہ وہ 1000 سپاہیوں کو مصیبت میں ڈال کر لایا ہے اسے پریشان کر رہا تھا۔ اے ابو موسیٰ، زرار بن حسین نے کہا، صبح کے بجائے ہمیں ابھی روانہ ہو جانا چاہیے، اس طرح ہم ایک دن پہلے قتیبہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہمارے سپاہیوں نے آج کا دن آرام کر لیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو اب تک ہمیں مل جاتا۔ ابو موسیٰ ابھی واپسی کے احکامات جاری کر رہا تھا جب 2 سپاہی اس کے پاس آئے۔ انہوں نے ایک آدمی کو پکڑ رکھا تھا۔ ابو موسیٰ نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کون ہے، کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ یہ چھپ کر قلعے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، ہم نے دیکھ لیا، ہمارے للکارنے پر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ پیدل تھا جبکہ ہم گھوڑوں پر، اس لیے یہ پکڑا گیا۔ ہم نے گھوڑے 2 ساتھیوں کے حوالے کیے اور پیدل اس کو تیرے پاس لائے ہیں، ان میں سے ایک سپاہی نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ جس جگہ ابو موسیٰ اور زرار بن حسین کھڑے تھے وہاں اندھیرا تھا، ارد گرد مشلیں جل رہی تھیں، لیکن ان کی روشنی اس جگہ نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے ابو موسیٰ نے مشل منگوا لی۔ مشل کی روشنی میں اس نے اس پکڑے جانے والے آدمی کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں زرغام تھا جس نے ابو موسیٰ کو اغوا کروایا تھا تاکہ اسے قتیبہ بن مسلم کے قتل کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اسے دیکھ کر ابو موسیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑائی۔ وہ کہنے لگا، کیا مجھے یہاں دیکھ کر تو حیران نہیں ہوا؟ نہیں، اس لیے کہ مجھے اندازہ تھا کہ بھاگنے کے بعد تو دوبارہ یہاں آئے گا، وہ بولا۔ شاید تیری طرح وہ لوگ بھی اس قلعے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو موسیٰ نے سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم، زرغام نے جواب دیا۔ ابو موسیٰ، تو اسے جانتا ہے؟ زرار بن حسین نے ابو موسیٰ سے پوچھا۔ ہاں، اسی نے مجھے اغوا کروایا تھا اور یہی قتیبہ کو قتل کروانا چاہتا تھا۔ میں نہیں، دروان غزہ، بخارا کا بادشاہ، زرغام نے تقریباً غصے میں کہا۔ اے اعجمی، زرار بن حسین زرغام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تو کچھ جانتا ہے تو بول، ورنہ تیرا ایک ایک عضو خود بولے گا۔ یہ کہتے ہوئے زرار بن حسین کے چہرے پر سختی کا تاثر ابھر آیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، زرغام نے پہلے والا جواب دہرایا۔ اس کا جواب سن کر زرار بن حسین نے 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے گھوڑوں سے اتریں اور زرغام کے دونوں بازو ایک ایک گھوڑے سے باندھ دیں۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ زرار بن حسین بھی اپنے گھوڑے سے اتر آیا اور زرغام کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے پوچھا، اے اعجمی، کیوں اپنی جان گنوانا چاہتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑے مخالف سمت چلا دیں۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی، گھوڑے ایک دوسرے کے مخالف سمت چلنے لگے اور زرغام کے بازوؤں سے بندھی رسی تنتی چلی گئی، اور پھر زرغام کی چیخیں قلعے میں گونج رہی تھیں۔ وہ چیخ رہا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ نہیں زرغام، چھوڑا اس وقت جائے گا جب تو ہمارے سوال کا جواب دے گا، زرار بن حسین نے کہا۔ بتاتا ہوں، پہلے ان گھوڑوں کو تو روکو، زرغام تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا۔ یہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے۔ زرار بن حسین نے سپاہیوں کو حکم دیا تو گھوڑوں کو روک دیا گیا، لیکن گھوڑے جس جگہ پہنچ چکے تھے انہیں وہیں کھڑا رکھا گیا۔ اس طرح زرغام کا جسم مسلسل تناؤ کا شکار تھا۔ اب بول اعجمی، زرار بن حسین نے اسے مخاطب کیا، جو ہی تیری زبان سے سچ نکلا تیری رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں گی۔ یہاں سے شمال کی جانب 2 منزلوں کی مسافت پر اسی طرح کا ایک کھنڈر ہے، زرغام جواب دیتے ہوئے کہنے لگا۔ باقی سب وہی ہیں۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ زرار بن حسین کے اشارے پر رسیاں کھول دی گئیں۔ تو یہاں کیا کر رہا تھا؟ ابو موسیٰ نے سوال کیا۔ میری کچھ چیزیں یہاں رہ گئی تھیں، میں وہ لینے آیا تھا،
رات کے پہلے پہر یہاں پہنچا تھا، تلاش کے بعد بھی وہ نہ مل سکیں۔ تھک ہار کر جانے لگا تو تم لوگوں نے حملہ کر دیا۔ میں چھپ چھپ کر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تمہارے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اس نے تمام بات سنا دی۔ ٹھیک ہے، اب تم ہمیں اس کھنڈر نما قلعے تک لے چلو گے، زرار بن حسین نے اسے کہا، اور کچھ دیر بعد 1000 سواروں کا دستہ شمال کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ رات ابھی خاصی باقی تھی جب یہ دستہ اس قلعے تک پہنچ گیا۔ قلعہ کیا تھا؟ ایک کھنڈر تھا جس کے تمام دروازے موجود ہی نہ تھے۔ اس پر آصبوں کے مرکز کا گمان ہوتا تھا۔ ابو موسیٰ نے وہاں پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا اور پھر قلعے پر حملہ کر دیا۔ قلعے میں موجود ڈاکوؤں کی طرف سے کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ زیادہ تر ڈاکو نشے میں تھے، جو نہیں تھے انہوں نے بھی معمولی مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ سب کو پکڑ پکڑ کر ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تھا۔ اس کام میں زیادہ وقت نہ لگا۔ یہ تقریباً 150 کے قریب آدمی تھے، جبکہ کچھ تعداد عورتوں اور بچوں کی بھی تھی۔ ابو موسیٰ کے حکم سے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ مردوں کو تحقیق کر کے صبح صبح یہ دستہ روانہ ہوا۔ جب یہ دستہ روانہ ہوا تو صبح کی روشنی میں قلعے کا منظر بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا لیکن روشنی پھیل چکی تھی۔ ایک روشنی میں ایک لاش سب سے الگ تھلگ نظر آ رہی تھی۔ یہ تھی زرغام کی لاش، جسے ابو موسیٰ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں زندوں میں بھی رونے والا کوئی نہ تھا۔ قتیبہ بن مسلم کے پاس حجاج کا جواب پہنچ چکا تھا۔ حجاج نے اسے لکھا تھا کہ وہ نیزک کو اپنے ساتھ لے جائے، اسے غیر مسلموں پر ایک نفسیاتی اثر ہوگا، لیکن اس نے قتیبہ کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ نیزک پر اعتماد نہ کرے، کیونکہ اس نے صرف مجبوری کے تحت مسلمانوں کی اطاعت کی تھی۔ موقع ملنے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بھی بن سکتا تھا۔ یہ بھی عین ممکن تھا کہ وہ مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتار دے۔ حجاج کا پیغام پڑھ کر قتیبہ زیر لب مسکرا دیا، کیونکہ اس نے انہی خدشات کا اظہار کیا تھا جو قتیبہ کے ذہن میں پہلے سے موجود تھے۔ تاہم اسے اطمینان تھا کہ حجاج نے اس کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے نیزک کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ حجاج کا پیغام پڑھنے کے بعد قتیبہ بن مسلم نے نیزک کی طرف قاصد روانہ کر دیا۔ پیغام میں اس نے نیزک کو کہا تھا کہ وہ اپنی فوج لے کر جتنی جلدی ہو سکے قتیبہ سے آ ملے۔ قتیبہ کسی کے انتظار میں دن ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ابو موسیٰ کو 1000 سوار دے تو دیے تھے، لیکن اس کے انتظار میں رکا نہیں تھا۔ اسی طرح وہ نیزک کے انتظار میں بھی رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ نیزک کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اتنا اہم نہیں ہے کہ وہ اس کے انتظار میں اپنا کوچ روک دیں۔ نیزک کو جو ہی قتیبہ بن مسلم کا پیغام ملا، وہ فوراً چل پڑا اور 1 ہفتے کی مسافت چند دنوں میں طے کر کے قتیبہ سے آ ملا تھا۔ نیزک کے آ جانے سے لشکر کی مجموعی تعداد 40,000 کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ یہ لشکر جدید ہتھیاروں اور تازہ دم گھوڑوں سے لیس چلا آ رہا تھا، اور پھر ابو موسیٰ کی قیادت میں گئے ہوئے 1000 سوار بھی واپس آ گئے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کہیں حملہ کرنے نکلے تو کسی کو اطلاع ہی نہ ہو۔ چنانچہ جب قتیبہ نو مشقت سے چند دن کے فاصلے پر پہنچ گیا تو دروان خزاں تک اس کی اطلاع پہنچ گئی۔ اس نے نو مشقت کو بچانے کے لیے فوج روانہ کر دی۔ اس کے علاوہ اس نے سغد کے بادشاہ ترخون اور اہل فرغانہ کی طرف بھی قاصد دوڑا دیے تھے۔ نو مشقت کو بچانا اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے جو فوج روانہ کی تھی اس کا سپہ سالار کور بغانون تھا، اور پھر اس کے ساتھ سغد اور اہل فرغانہ کا لشکر بھی آ ملا۔ یوں اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 2 لاکھ کے لگ بھگ ہو گئی تھی، اور یہ لشکر مسلمانوں کی 40,000 کی جمعیت کو کچلنے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ لیکن اس جمعیت کو اکٹھا ہونے میں چند دن ضرور لگے تھے، اور ان چند دنوں میں قتیبہ نو مشقت کا محاصرہ کر چکا تھا۔ دراصل قتیبہ اس بات سے اگرچہ بے خبر تھا کہ اس کے خلاف ایک کثیر لشکر اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن اسے یہ امید ضرور تھی کہ ایسا ہوگا، کیونکہ بیکند کے محاصرے کے دوران اسے اس بات کا خاص تجربہ حاصل ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک مخصوص چال ہے جسے دروان خزاں پھر چلے گا، اس لیے اس نے اس کا علاج پہلے ہی کر لیا تھا۔ ابھی وہ نو مشقت سے چند دن کے فاصلے پر تھا کہ اس نے کوچ کی رفتار حیرت انگیز طور پر تیز کروا دی، اور چند دن کا فاصلہ 1 دن میں طے کر کے نو مشقت پہنچ گیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ فوراً قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے پر یلغار شروع کر دی۔ اس کی یلغار اتنی طوفانی تھی
کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ قلعہ چند دن میں مسلمانوں کے پاس ہوگا۔ کچھ تو قتیبہ کا نام ہی دہشت بن چکا تھا، اور پھر جب اس نے اس انداز میں یلغار کی تو قلعے کے اندر موجود لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ ابھی آدھا دن ہی گزرا تھا کہ قلعے پر سفید پرچم لہرانے لگا۔ اس پر قتیبہ بن مسلم نے حملے رکوا دیے۔ قلعے کے دروازے کھلے اور ایک گھوڑ سوار جس کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا باہر نکلا۔ اس کے پیچھے پیچھے چند اور گھوڑ سوار باہر نکل آئے۔ یہ سب مسلمانوں سے صلح کرنے آئے تھے۔ قتیبہ اگر چاہتا تو وہ قلعہ بزور طاقت بھی لے سکتا تھا، لیکن اس نے مزید خون خرابے سے گریز کرتے ہوئے صلح کر لی۔ اس صلح کے بعد مسلمان فوج قلعے میں داخل ہو گئی اور شہریوں نے مسلمانوں کا شاندار استقبال کیا۔ 9 مشقت سے مسلمان فوج نے کوچ کیا اور رامشنا اس کی منزل تھی۔ قتیبہ کو امید تھی کہ رامشنا میں خون ریز معرکہ ہوگا، لیکن جب مسلمان فوج رامشنا پہنچی تو شہر والوں نے اس کا شاندار استقبال کیا اور قتیبہ سے صلح کر لی، اور یوں 2 انتہائی اہم شہر بڑی آسانی سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اہم اس لیے کہ یہ شہر فتح کرنے کے بعد مسلمان براہ راست بخارا تک رسائی حاصل کر چکے تھے، لیکن اصل خطرہ تو اس کے بعد ہی تھا، کور بغانون کی صورت میں۔ لیکن مسلمان اس خطرے سے بے خبر تھے اور یہ خطرہ ان کی طرف تیزی سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ چند دن رامشنا میں قیام کرنے کے بعد قتیبہ نے فوج کو واپس کوچ کا حکم دے دیا۔ اگرچہ ابھی موسم سرما خاصا دور تھا اور قتیبہ چاہتا تو بخارا پر حملہ کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ بخارا کو فتح کرنے کے لیے تازہ دم فوج درکار ہوگی، اور کئی نئے انتظامات بھی ایسے تھے جو اسے کرنے تھے۔ چنانچہ فوج مرو کی طرف روانہ ہو گئی۔ واپسی پر فوج کی ترتیب وہی تھی جس ترتیب سے پہلے کوچ کیا گیا تھا۔ سب سے آگے ہراول دستہ، اس کے پیچھے قلب جس کی کمان قتیبہ کے اپنے پاس تھی، اور آخر میں جو دستہ آ رہا تھا جس کی کمان عبد الرحمن بن مسلم کے پاس تھی۔ اس ترتیب سے کوچ نہایت ہی محفوظ تھا، کیونکہ اگر دشمن اچانک عقب سے حملہ آور ہوتا تو آگے والے دونوں حصے پلٹ کر حملہ کر سکتے تھے، اور اگر اگلے حصے پر حملہ ہوتا تو پیچھے آنے والے دونوں تازہ دم حصے حملہ آور کو آڑے ہاتھوں لے سکتے تھے۔ قلب پر حملے کی صورت میں ہراول اور عقبی مدد کو پہنچ سکتے تھے۔ اب جو مسلمان فوج نے کوچ کیا تو ہراول اور قلب کے درمیان میں 1 میل کا فاصلہ تھا، جبکہ اسی طرح قلب اور عقبی دستوں کی درمیان میں 1 میل کا فاصلہ تھا۔ ایک رات مسلمان فوج نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور اگلی صبح پھر مقررہ ترتیب سے روانہ ہو گئی۔ سب سے آخر میں عبد الرحمن بن مسلم کے دستے جا رہے تھے۔ کچھ ہی وقت گزرا ہوگا کہ عبد الرحمن کو اپنے عقب میں بے شمار گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس وقت مسلمان جس راستے سے گزر رہے تھے یہ نیم پہاڑی قسم کا تھا۔ عبد الرحمن کو کچھ شک سا گزرا۔ اس نے ایک آدمی پیچھے بھیجا کہ وہ دیکھ کر آئے کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ اسے خطرے کا احساس ہو رہا تھا، اسی خطرے کا احساس جس کا ذکر قتیبہ نے کئی بار اپنے سالاروں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ آدمی گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ اس کی حالت سے اس کا اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی خطرہ ضرور ہے۔ کیا دیکھ کر آیا ہے تو؟ عبد الرحمن بن مسلم نے اس کی حالت دیکھ کر سوال کیا۔ ہم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا؟ عبد الرحمن حیرت سے اس آدمی کو دیکھنے لگا، پھر جیسے اسے ہوش آ گیا ہو اس نے فوراً ایک کمانڈر کو بلوایا۔ وہ آ گیا تو عبد الرحمن نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اے عرب سالار، ہم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں، نکلنا بہت مشکل ہے۔ جس طرح بھی ہو قتیبہ تک میرا پیغام پہنچا دے، اسے کہہ کہ اب مسلمان تیری آمد پر ہی بچ کر نکل سکتے ہیں، یا پھر میرا اللہ ہمیں بچانے والا ہے، اسے کہو کہ جب تک ممکن ہوا میں لڑتا رہوں گا۔ اس کی ہدایت سن کر وہ سالار روانہ ہو گیا۔ اس کا قتیبہ تک پہنچنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی تھی، کیونکہ مسلمان چاروں طرف سے گھیرے جا چکے تھے۔ مسلمانوں کو گھیرنے والا کور بغانون تھا۔ یہ بات واضح نہیں کہ اس نے صرف عبد الرحمن کے دستوں پر ہی کیوں حملہ کیا تھا، حالانکہ جتنی فوج اس کے پاس تھی اس سے وہ چاہتا تو مسلمان فوجوں کے تینوں حصوں کو ختم کر سکتا تھا۔ شاید وہ اس حصے کو ہی مسلمان فوج کی کل نفری سمجھ رہا تھا۔ ادھر عبد الرحمن کا قاصد روانہ ہوا، ادھر کور بغانون نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ انتہائی شدید تھا۔ یہ تو انسانوں اور گھوڑوں کا ایک سیلاب تھا کہ جو اس کی زد میں آتا وہ بہہ جاتا۔ مسلمانوں کی دوسری کمزوری یہ تھی
کہ ان پر اچانک حملہ ہوا تھا اور وہ ابھی پوری طرح سنبھلے بھی نہیں تھے، لیکن مسلمانوں نے حیرت انگیز طور پر نہ صرف خود کو سنبھال لیا تھا بلکہ کور بغانون کا حملہ بھی روک لیا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، لڑائی میں تیزی آتی جا رہی تھی اور مسلمانوں کی حالت نازک ہوتی جا رہی تھی۔ اگرچہ وہ لڑائی سے بھاگے نہیں تھے، لیکن ان کا مقابلہ 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ تھا، جبکہ مسلمانوں کے اس دستے کی تعداد 10-12 ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ اب مسلمانوں کے بچنے کا انحصار اس بات پر تھا کہ اس حملے کی اطلاع قتیبہ تک کتنی جلدی پہنچ سکتی ہے، اور یہ اطلاع قتیبہ تک پہنچ چکی تھی۔ جو ہی اس تک یہ اطلاع پہنچی، وہ فوراً واپس پلٹا اور کور بغانون کی فوج پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب سورج عین سر پر آ گیا تھا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ کور بغانون کی فوج کے قدم اکھڑنے لگے۔ جب عبد الرحمن اور دوسرے مسلمان سپاہیوں نے قتیبہ کو حملہ کرتے دیکھا تو ان کے تھکے ہارے جسموں میں ایک نئی زندگی دوڑ گئی۔ اب ایک طرف سے قتیبہ بن مسلم کافروں کو کاٹ رہا تھا اور دوسری طرف سے سالار عبد الرحمن بن مسلم۔ شام تک میدان جنگ لاشوں سے بھر گیا تھا۔ پھر کافر ایک ایک کر کے نکلنے لگے، جو بچ سکا بھاگ گیا، باقی یا تو مارے گئے یا پھر قیدی بنا لیے گئے۔ اس معرکے کی خاص بات یہ تھی کہ نیزک بھی قتیبہ کے ہمراہ لڑا تھا اور خوب بہادری سے لڑا تھا۔ اس واقعے کا ذکر تقریباً تمام مورخین نے کیا ہے، خاص طور پر طبری نے اس واقعے کے بارے میں اہم معلومات درج کی ہیں۔ اس معرکے سے فارغ ہو کر اگلے دن شہیدوں کو دفنایا گیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کر دی گئی۔ چند دن آرام کے بعد مسلمان فوج کو مرو کی جانب کوچ کرنے کا حکم مل گیا۔ وہ جو اس مٹی میں دفن ہو گئے تھے اور اپنے لہو سے اس مٹی کو لال کر گئے تھے، اس مٹی کی حفاظت کے ضامن تھے، مگر کب تک؟ اس وقت تک جب تک ان کے جسموں سے بہنے والے لہو کی خوشبو محسوس کرنے والے موجود تھے۔ اس وقت تک جب تک ان کے جسموں سے بہنے والے لہو کی خوشبو محسوس کرنے والے موجود تھے۔ اس وقت تک جب اس خون کا سودا کرنے والے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس خون کی خوشبو کو محسوس کرنا چھوڑ دیا تو رسوائی ان کا مقدر بنی۔ قربانیوں کو فراموش کر دینے والی قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہاں سے کوچ کرنے کے بعد اگلا پڑاؤ فاریاب کے مقام پر تھا۔ یہاں پر حجاج کا ایک قاصد قتیبہ کے نام حجاج کا پیغام لے کر آیا تھا۔ پیغام میں قتیبہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بخارا پر حملہ کرے اور دروان قزح سے جنگ کرے۔ یہ پیغام پڑھ کر قتیبہ نے واپسی کا ارادہ ملتوی نہ کیا تھا، کیونکہ وہ دروان قزح سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے کوچ جاری رکھا اور ترمز کے مقام سے دریائے جیہون عبور کر کے مرو آ گیا۔ مورخ طبری کے مطابق یہ تمام واقعات 28 ہجری کے ہیں۔